آپ کو نہیں پتا کہ پہچان بدل لی تو آپ جاتی ہے. سمجھاتے کیوں نہیں ان لوگوں کو؟ اگر مجھے کوئی قتل کر دے تو میرا حق اس کو معاف ہے. اتنی مسجدیں کیوں بنا رہے ہیں؟ ان پیسوں سے کچھ اور کر لیں. میں نے مارے کھائی یار الحمدللہ دین کی خاطر. اس میں بھی اے سی لگا ہوا ہے. عرب دنیا کی مثال، میں پاکستان کا واقعہ میں بیان کر رہا مسلمانوں ہوں. کی بات تو میں کریں آپ گے نا پاکی- یار. ایک طرف تو آپ مدنی چل پر اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آپ ہی کے چاہنے والے کسی بھی جناب اعتراض کرنے والے کو تو دو چار کر دیتے ہیں. میرا مولانا بیچارہ خالی ہوا کھائے. وہ بھی سوال بڑا ڈائریکٹ سا ہے، لیکن چلیں غلط فہمیاں اب تو دور کرنے سارے بیٹھے سوال ہیں. آپ نے انڈائریکٹ کیے نا. یہ اے سی سلو کر دیں، فین اس کے. حبیب بھائی کیمرہ آن ریکارڈ. جی یہ سامنے ہوتی ہے. الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر پروگرام غلط فہمیاں لے کر حاضر ہیں. جنہوں نے پچھلے 2 ایپیسوڈز دیکھے ہیں، پچھلی 2 قسطیں دیکھی، انہیں معلوم ہے کہ اس پروگرام میں امیر اہل سنت قبلہ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری صاحب سے بڑے اسٹریٹ فارورڈ کوسچنز بھی ہوئے تھے، اور اس پر شاندار انداز میں بڑی نرمی کے ساتھ آپ نے ہمیں جوابات عطا فرمائے. تو آج امیر اہل سنت کے ساتھ ساتھ حاجی عمران اتاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ ان دونوں شخصیات سے ہم سوالات کریں گے. ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں کہ آپ بھی اگر کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کو دیکھیے اور اس کے کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ سوالات کیجئے کہ ان سوالات میں سے بھی کچھ سوالات اگلے پروگرامز میں شامل کریں. پہلا سوال جو ہمارے پاس ہے تھوڑا سا ٹف کوسچن ہے. دعوت اسلامی والے، یہ کوسچن آیا میرے پاس، اہل بیت کا ذکر اتنا زیادہ کیوں نہیں کرتے جتنا صحابہ کا ذکر کرتے ہیں؟ صحابہ اور اولیاء پر تو بہت سارے آپ کلام بھی بناتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مگر اہل بیت پر کلام بھی نہیں بناتے. یہ غلط فہمی نہیں ہے، غلط فہما ہے. وہ تو جواب دیں. مجھے بچپن میں امام حسین شہید کربلا کا نام لینا نہیں آتا تھا. بچہ تھا، نہ سمجھتا. اس وقت اپنی زبان میں ان کا میں نام لیتا تھا. یعنی میں وہ دہرانے میں بھی ڈر لگتا مجھے کہ کس طرح ان کا نام لیتا تھا. وہ لیتا تھا میں. یعنی یوں کہو کہ اہل بیت کی محبت ہماری گھٹی کے اندر ہے. الحمدللہ رب العالمین. یعنی کہ زمانہ ہو گیا میرے پتہ نہیں مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں، میری بڑی بہن مرحومہ، اور جب میری بیٹی کا رشتہ کر رہے تھے ہم، تو بعض جگہ سادات سے بھی رشتے آئے یا رشتہ آیا. میری بڑی بہن نے کہا کہ دیکھ سید کو بیٹی مت دینا، پھر ہم اس کو سید ہے اس لیے بول نہیں سکیں گے کہ بعض اوقات کچھ شکر رنجیاں بھی ہوتی ہے نا. تو یعنی ایسا ادب تو ہمارا الحمدللہ سیدوں کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ. آپ میرے رسالے، میری تحریرات کو اٹھا کر دیکھ لیں، برسوں سے جو چل رہی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے گا اس میں. تو آلہ اہل بیت سمجھے. تو اور پھر یہ کہ میرے رسالے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی 30 حکایات، کرامات امام حسین، کرامات شیر خدا، کربلا کا خونی منظر. تو اس کے علاوہ مطلب یہ کہ رہے میرے کلام، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کتنے کلام اہل بیت اطہار کی شان میں عرض کیے. الحمدللہ اہل بیت کے تو شان میں نے اتنے بیان کیے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے میں 3 گھنٹے کھڑے بیان میں نے کیے. اللہ بیان شہادت صحت تھی. اور مجمع بھی الحمدللہ، اجتماع کثیر. ایک بار میں نے اس دوران کسی کی شہادت، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی شہادت یا کسی کی شہادت کا کوئی بیان کیا، تو اس میں کسی نے بتایا کہ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا تھا جوش میں آ کر کہ جیسے دشمنان نے اہل بیت کو مار ڈالوں، کاٹ ڈالوں. وہ اتنا مطلب جوش میں آ گیا تھا. کس نے کیا حضرت علی اصغر کو شہید؟ اس کو مطلب کیفیت یہ میں نے دیکھا نہیں. جب مجمع اجتماع کثیر ہوتا تھا، آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے اٹینڈ کیے ہوں گے. گانچی پاڑے میں گھانچی پاڑے میں. جی ماشاء اللہ. تو یوں الحمدللہ بتا، ہم تو شروع سے ہی ابھی ہم کو یار وضاحتیں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں. اردو میں یہی سوچ رہا ہوں. ورنہ تو میں آپ کو بتاؤں تو لبی بھائی، جنرلی کسی کو کسی افتتاح یا سنگ بنیاد کے لیے بلایا جائے نا تو وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک پسند نہیں کرتا. مگر دعوت اسلامی میں 91 میں آیا ہوں، اور میں نے جب امیر سنت کو کسی مسجد کا افتتاح کرنا ہے، کسی سنگ بنیاد رکھنا ہے، تو آپ کا ایک انداز ہوتا تھا کہ 12 سید بچوں کو جمع کیا جائے، میں ان کے ذریعے کروانا اچھا مہمان خصوصی آپ جس کو آپ ایک ٹرم ہے جو استعمال کی جاتی ہے، سنگ بنیاد کے لیے نارملی بلایا جاتا ہے. لیکن اب امیر سنت کو بلایا جا رہا، ہم سے کہتے ہیں یا ساداتوں کو بلاؤ، یہ سید کے ذریعے میں کراؤں گا. اچھا خود فیضان مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مساجد دعوت اسلامی کے ذریعے بنائی گئی ہیں، اعلان
حضرت نے خود فرمایا ہے. تو فیضان امام حسین، فیضان بی بی فاطمہ اور اس طرح کی کئی کئی مسجدیں مساجد ہماری الحمدللہ بنی ہوئی ہے. فیضان اہل بیت تو ہمارے مساجد کے نام بھی رکھے جاتے ہیں. الحمدللہ. اور یہ خود عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سید شہزادوں کو جمع کر کے جی تو ان میں سے تھا. اوپننگ کروائی. جی جی. الحمدللہ صحرائے مدینہ کی اوپننگ بھی سیدوں سے کروائی. میڈیکل کے جب ایشو آتے ہیں اور بیماریوں کو پھر دوائی مہنگی، تو امیر سنت کے باقاعدہ یہ بیانات موجود ہیں کہ سید و سادات کو تو آپ مطلب کہ فری میں کر دیں، اور ان کے نانا جان کی مطلب کہ نظر کرم لیں اپنے اوپر. اچھا یہ بھی فرما دیا کہ اگر سید کے ساتھ کسی نے کیا تو ان کا لینا آپ پر احسان ہوگا، آپ کو ان پر احسان نہیں کر رہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو سیدوں سے محبت ہے، آپ کو اہل بیت سے محبت ہے، آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت ہے، آپ دنیا میں اپنی محبت کو پروف کیسے کریں گے؟ اچھا کیا ہر ایک کو پروف کرنے کی کیا ضرورت اور حاجت پیش آتی ہے؟ آپ نے اہل بیت کے ذکر کی تو بات کی، لیکن جو کلام کرنے والے کہتے ہیں کہ صحابہ کا ذکر بھی بہت کرتے ہیں، تو یہ مطلب کیوں کرتے ہیں؟ اصل وہ سوال اہل بیت اطہار کے بارے میں تھا. باقی اب صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ صحابی نہیں تھے، امام حسن امام حسین یہ بھی صحابی تھے. تو یوں یہ صحابہ کرام تو ہیں. اور اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ ہم تو سارے ہی صحابہ کا ذکر خیر کرتے ہیں. جب ان کا کوئی ٹاپک چلے گا تو پھر انشاءاللہ دیکھ لیجیے گا آپ، ورنہ ویب سائٹ پر آپ دیکھ لیجیے صحابہ کرام کے تعلق سے. پھر میرے رسالے بھی موجود ہیں اللہ کی رحمت سے صحابہ کرام کے آپ کو تعلق سے. صحابہ سے ہم بھی تو صحابہ و اہل بیت دونوں کو مانتے ہیں، دونوں میں مطلب ہم الگ نہیں چلتے الحمدللہ. حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. دیکھیں اب یہ سوال دونوں شخصیات سے ہے، ٹھیک ہے نا، آپ دونوں کے ماشاءاللہ پیجز بھی بنے ہوئے ہیں اور آپ سوشل میڈیا پر بھی ہیں اور دنیا آپ کو سنتی بھی ہے. لیکن دیکھیں سوشل میڈیا ایک اس حوالے سے عجیب پلیٹ فارم بھی ہے کہ لوگ آپ کی تعریف بھی اس پہ کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن کھلا ہوتا ہے، آپ کے خلاف بھی بول سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جناب جہاں تک تو آپ کی تعریف ہو رہی ہے ٹھیک ہے، جہاں کسی نے آپ کے بارے میں کوئی مائنس پوائنٹ کیا، آپ کی شخصیت کو ہٹ کیا، تو آپ کے چاہنے والے، آپ کے فالوورز اس بندے کا حال کرتے ہیں. ایک طرف تو آپ مدنی چل پر اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آپ ہی کے چاہنے والے کسی بھی جناب اعتراض کرنے والے کو تو دو چار کر دیتے ہیں اس کے ساتھ. اخلاق سے گری بات کرنے والوں کو پہلے یہ تو پروف کرے کہ یہ ہمارے ماننے والے ہیں. اچھا نہیں، وہ نام لکھا ہوتا ہے، اتاری لکھا نام ہوتا ہے. تو اس میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت پیچھے ہو مرد کے نام سے. آپ تو سوشل میڈیا کو جانتے ہیں کہ آپ کو سوشل میڈیا کا اتنا تصویر نہیں لگی ہوتی پتا. ہے حضرت اس پہ امام والے کی. آپ کو نہیں پتا کہ یہاں تصویر لگ جاتی ہے، آپ کو نہیں پتا یہاں نام آ جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ پہچان بدل لی تو آپ جاتی ہے. سمجھاتے کیوں نہیں ان لوگوں کو؟ بالکل امیل سنت کی ویڈیوز موجود ہیں. رہی بات جو برا بھلا کہتے ان کی، اول تو ان کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے. کون سا عقل مند آدمی کہے گا کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے؟ دو دیکھیں، اب ایک نارمل پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ دونوں کمنٹس پڑھ رہا ہے، یار لکھنے والا تو غلط ہے، بدتمیزی کر رہا ہے حضرت کے ساتھ، لیکن حضرت کے چاہنے والے اس کو جس زبان میں رپلائی دے رہے ہیں، تو یہ تعلیمات کیسی ہیں؟ یہ بتائیے کہ ہمیں ہماری اس پوری ویڈیو کو لائک کرنے والوں کی تعداد 25,000 ہے. ٹھیک ہے، غلط لکھنے والے کی تعداد 2 ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ان کو اس غلط کو جو غلط رپلائی ہو رہا ہے اب وہ دو چار اس کی لوگ، تعداد کتنی ہے؟ 2 4 5 یہ 25,000 جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس کی تربیت ہے؟ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو حضرت کے چاہنے والے ہیں، آپ کے فالوورز ہیں. بھائی جو ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے، آئی لو یو، دل بنا دیا، گردہ بنا دیا، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا، انگوٹھے بنا دی، گڈ لکھ دیا، جیسا بس ہے ایسا نہیں کوئی، یہ سب لکھ دیا. یہ سب لکھ رہے ہیں، یہ تو نہیں کہہ رہے اس کو برا بھلا. آپ ان 25,000 کو شاباشی کیوں نہیں دے رہے ہو کہ حضرت کی تربیت دیکھیں کہ لاکھوں لوگ ان کے پیج کے اوپر ہیں. 5.2 ملین 52 لاکھ جن کے پیج کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، لائک کیے ہوئے ہیں، اور ان کی ویڈیو اگر گئی ہے مطلب کہ 2 4 لاکھ تک، اس پہ کامنٹس آپ پڑھیں، اس میں اب نیگیٹو کامنٹس لکھنے والے کو جس نے رسپونڈ کیا نیگیٹو، صحیح ہے، اس کی تعداد ریشیو. کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہ لاکھوں جو چپ ہیں، یہ تربیت نہیں تو کیا ہے یار. اچھا پھر گلی کوچوں میں محلوں میں دیکھیں آپ، جی. کوئی ایسا آپ کو واقعہ ملتا ہے؟ پوری دنیا میں دیکھیں کبھی کوئی اچھا ایسا میں واقعہ ڈائریکٹلی ملتا پوچھ ہے؟ لیتا ہوں نا حضرت، آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہے تو آپ کیا یہ مریدین کو کہتے ہیں کہ اس کو رپلائی دیں، جواب دیں، یا آپ خود چینل پہ ان کو رپلائی دیتے ہیں؟ میرا الحمدللہ بہت پرانا وصیت نامہ لکھا ہوا ہے، آج بھی پرنٹ ہو کر مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے اور ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل سکتا ہے. اس میں نے لکھ دیا ہے کہ اگر مجھے کوئی قتل کر دے تو میرا حق اس کو معاف ہے. کیونکہ قتل مسلم میں 3 حق ہوتے ہیں، ایک تو حق اللہ، ایک حق وارث
اور تیسرا جو ہے وہ حق مقتول نے جو قتل کیا گیا تو میں نے اپنا حق تو معاف کر دیا کہ مجھے اختیار ہے، رہے میرے وارث، تو ان کو میری درخواست دی ہوئی ہے کہ میرے قاتل سے قصاص نہ لیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے۔ رہا حق اللہ کا حق بھی ہے، قتل ناحق کیوں کیا، اب وہ تو ذرا میں وہاں تو چھڑانے سے رہا، میرا یہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بندہ جو ہے وہ جہنم میں داخل ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی ایسے ہنگامے کھڑے ہوں جس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہوں، مال تلف ہوں، ہڑتالیں ہوں، دھرنے ہوں، احتجاج ہوں اور امت پریشان ہو۔ الحمدللہ اس طرح کی باتیں میں نے کئی بار اپنے بیانات میں، اپنی مدنی مذاکرات میں کی ہیں۔ اب اگر اس کے باوجود کوئی کمزور بات میرے تعلق سے کہہ دیتا ہے، وہ ذرا اس کا میں تو ذمہ دار نہیں نا۔ اچھا میں اس سوال کو ایک اور انداز سے بھی کرنا چاہوں گا، اتنے چاہنے والے، لاکھوں کروڑوں آپ کے فالوورز ہو گئے، اتنی بڑی تحریک، دنیا میں آپ کا نیٹ ورک، جی نہیں چاہتا ان کو مخالفین کو شٹ اپ کال دی جائے، ان کو جواب دیا جائے، میڈیا آپ کے پاس، سوشل میڈیا آپ کے پاس، چاہنے والے آپ کے ساتھ، تو آپ کیوں برداشت کرتے ہیں اتنی باتیں؟ بھائی آج کے دور میں کون برداشت کرتا ہے؟ آپ بولیں، ٹھیک کر دیں ان لوگوں کو، ادھر آئے نا، تھوڑا ادھر آئے، پہلے ادھر بھی تو کرنا نہیں ہے، ادھر آئے۔ ادھر جاؤ۔ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت لاجواب ہے۔ اچھا وہ تو لاجواب ہے، لیکن اس کا تو جواب دینا۔ جواب نہ دینے کی وجہ سے لاجواب ہے۔ اچھا تو کیوں نہیں دیتے جواب؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہے؟ قرآن کریم کی آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسے میں محبت کرتا ہوں، میری جان قربان، میری آن قربان، میری آئندہ نسل قربان، انہوں نے اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہے نا؟ نہیں لیا نا، تو میں کہا بولوں آپ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں تک کہا جائے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ باتیں مطلب ذرا نفس کو برانگیختہ تو کرتی ہیں، ہم لوگ تو مطلب ذرا کہ گناہ گار بندے ہیں، کبھی جذبات انسان کے مشتعل ہوتے بھی ہیں، لیکن کبھی یہ واقعہ نہیں پائیں گے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے کسی کو پٹوا دیا، کسی کو مروا دیا، کسی کو، حالانکہ یہ سب ہو سکتا ہے، اشارہ کرنے کی دیر ہے۔ اتنے سارے اپنے پاس لوگ، لیکن الحمدللہ آج تک آپ ایک بھی واقعہ لا نہیں سکتے۔ الحمدللہ میری زندگی آپ کے سامنے ہے، اللہ کی رحمت سے آپ تو بچپن سے مجھے دیکھتے ہیں، میں نے کس سے یار لڑائی کی، حالانکہ لیکن یہ گالیاں تعلیمات میں نے مارے کھائی ہیں یار الحمدللہ دین کی خاطر، لیکن آپ بتائیے مجھے آفریں بھی ہوئی ہیں کہ ہم یوں کر دیں میں نے یار کس کو بھیجا یار؟ الحمدللہ میں مطلب اس چیز سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچا کر بڈھا ہو گیا ہوں۔ آپ چلیں، آپ کی طبیعت آپ نے بیان کر دی نا کہ آپ بدلہ نہیں لیتے، آپ کی مسیرت میں ایسا واقعہ نہیں ملے گا، آپ کی تعلیمات اپنی شورا کو، اپنے ذمہ داران کو، کہ وہ بھی ایسے ہی دعوت اسلامی لے کے چلیں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، رپلائی نہیں دیں گے، انشاءاللہ جواب نہیں دیں گے، انشاءاللہ الکریم، اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے انشاءاللہ ان کو بھی انتقام نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے امیر سنت نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اپنی تحریک سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو قرآن کریم کی آیت کا حصہ یاد کروایا ہے، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یاد کرائیے یہ آیت کہ غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے، احسان کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، اور ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ یہ ہم نے انہی سے حدیث سنی ہے، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر۔ یہ ان سے ہی ہم نے روایتیں اس طرح کی سنی۔ انہوں نے دعوت اسلامی کو، اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، ہمارے جو بچے ہیں نا، ان کو، طلباء کو، سب کو یہ تعلیم، یہ تربیت گھول گھول کر پلائی ہے، گھول گھول کے پلائی، حقوق العباد کے تعلق سے پلائی ہے۔ اللہ پاک نے چاہا پیارے حبیب کے صدقے میں ان کی اس تعلیمات کا اثر رہے گا۔ جناب اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور حضرت سے سوال یہ ہے حضور کہ دنیا اپنے کاموں کو اسمارٹ بنا کر بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، تو کیا آپ لوگوں کو اسمارٹ دین بھی سکھا رہے ہیں جس میں عمل کم کرنا پڑے اور بندہ جنت میں جلدی چلا جائے؟ کہیں تو تفصیل ہوگی اور کہیں مطلب اختصار ہوگا۔ اب جیسے نماز پڑھنی ہے تو اس کو آپ بولو گے اسمارٹ کر دو اور ریڈیوس کر دو، تو 2 کے بدلے 1 سجدہ کر دیں، 4 رکعت کے بدلے 2 رکعت کر دیں۔ وہ جتنا شریعت نے حکم دیا اتنی قراءت بھی کرنی ہوگی، جتنا اسلام نے تسبیحات پڑھنے
कि हमें मतलब तरगीब इरशाद फरमाई, वो तस्बीहात पढ़नी पड़ेगी. لیکن یہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جناب اگر دعوت اسلامی کے قریب آنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، تو کبھی تو آپ 12 ماہ کے قافلے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وقف مدینہ ہو جائیں. آپ نے تو اپنی زندگی دعوت اسلامی کو دے دی، دین کو دے دی، اور آپ کے ساتھ کئی آپ کے رفقا ہیں جو اپنی لائف دے چکے ہیں. تو اتنا سب کچھ کرنا پڑے گا جنت میں جانے کے لیے دین کا کام، یا کوئی شارٹ کام بھی، کوئی تھوڑا سا کام بھی بتا دینا تو وہ بھی ہم کر کے ہم بھی کوئی آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں چلے جائیں. حدیث پاک ہے جنت تلواروں کے سائے میں ہے. پہلے تو جانیں قربان کی جاتی تھی اور جاتے تھے اور جان قربان کرتے تھے. اب وہ دور تو ہمارا ظاہر ہے اس طرح کا فی الحال تو نہیں ہے کہ ہم جانیں قربان کرتے. ہم تو آپ سے ٹائم لے رہے ہیں. آپ کی جان کہاں لے رہے ہیں؟ جان ہوگی تو ہمیں ٹائم دیں گے نا، اور آپ اپنے لیے دیں گے. تو جتنی نیکیاں کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا. وہ بولتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. تو یعنی آپ کی طرف سے، دعوت اسلامی والوں کی طرف سے کوئی ایسا انفسائز نہیں ہے، کوئی تاکید نہیں ہے کہ بھائی نفلی روزے بھی رکھنے پڑیں گے تو نوافل بھی پڑھنے ہی پڑیں گے، نہیں پڑھتا کوئی تو گناہگار تو نہیں ہے. شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ اس کو دعوت اسلامی سے نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، نہ ہر دعوت اسلامی والا اس پر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. جس کو اللہ توفیق دے، ہم ترغیب تو دلائیں گے. پہلے کے لوگ اتنی عبادتیں کرتے تھے، اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے ضرورت کا کما لیتے تھے نا تو دکان پر پردہ ڈال دیتے تھے اور پھر پیچھے جا کر پردے کے نفلیں ادا کرتے تھے. تو ان کا آج میں نے تذکرہ کیا نا، ان کی یہ شان تھی. صدیوں بیت گئی. تو اس طرح مطلب اور بزرگوں کے تقوی، پرہیزگاریاں، ان کی عبادتیں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عبادتوں کے کتنے تذکرے کہ کتنا تقوی کرتے تھے، کتنا جنگلوں میں انہیں عبادتیں کی. تو مطلب یہ سارے تو ہم آپ کو جنگل میں تو بھیج نہیں رہے. یہ تو چاروں طرف منگل ہی منگل ہے. اگر مطلب آپ 3 دن کے لیے دین کی خدمت کے لیے آپ نکل گئے مدنی قافلے میں، خود بھی عبادت کریں گے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے، بے نمازیوں کو نمازی بنائیں گے، اور گناہ جو کرتے ہیں ان کو گناہوں سے چھڑا کر مسجد طرف لائیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ عظمت سے اس کے بچھڑے ہوئے بندوں کو ملائیں گے. تو یہ تو اچھے کام ہیں. تو اب یہ کہ آپ بولو کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور میں اچھل کے جنت میں جا پڑوں، یہ کہاں سے ہوگا یار؟ میں تو عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کاروبار بھی کرنی، جاب بھی کرنی، اور دعوت اسلامی والوں کے پاس کوئی اسمارٹ کام ہی نہیں ہے. ہر چیز اتنی بڑا کے اتنی چیزیں کر دی. آپ تو سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں، دنیا میں سفر کرتے ہیں، آپ بھی کچھ بتائیں نا اس بارے میں، حضرت سے کچھ بات آپ بھی کریں. دیکھیے کوئی ایسی بات انہوں نے باقی رکھی تو نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ جیسے نہیں ماننا اس کو نہیں ماننا ہوتا. میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ جو علماء ہیں ان کا کام امت تک پوری بات پہنچانا ہے، ماشاءاللہ. اور یہ کام حضرت نے کیا. حضرت نے فرض کیا یہ بھی بتایا، واجب کیا یہ بھی بتایا، سنت کیا یہ بھی بتایا، نفل کیا یہ بھی بتایا، مستحب کیا یہ بھی بتا دیا، گناہ کیا یہ بتا دیا، ثواب کیا یہ بتا دیا. اب جنہوں نے صرف فرض پڑھنے کے علاوہ اور کچھ کرنا نہیں اور لوگ باتیں کریں گے تو انہوں نے فرض کو اہمیت دی، باقی چیزوں کو اہمیت بھی نہیں دی ہوگی. ایسا ہی ہے. یار ہم پر بات نہ آئے. جنہوں نے داڑھی رکھنی تھی انہوں نے داڑھی کے فضائل بیان کی اور داڑھی رکھنے کی اہمیت بھی بیان کی. اور جنہوں نے داڑھی رکھنی نہیں ہے معاذ اللہ تو انہوں نے داڑھی اسلام میں ہے کہ اسلام داڑھی میں ہے، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی. ایسا ہی ہے. یہاں سے باقاعدہ وہ بات بیان کی گئی کہ جس بیان کو کرنے کے بعد ایک تو ایک علم پہنچانے کا بھی حق ادا کرنا ہوتا ہے. ایجوکیشن فیلڈ کے اندر ایک آؤٹ لائن کا لفظ ہے، آؤٹ لائن ہمیشہ کمپلیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک کی رحمتیں ہمیں ایسے بزرگوں کا سایہ نصیب ہوا ہے. اس پر قوم کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس پرفتن دور میں دین کی اتنی سچی اور مکمل بات بتانے والے موجود ہیں. الحمدللہ. اس کو تسلیم کر لیا جائے. اور کہاں یہ کہا گیا کہ یہ کرنا لازم ہے؟ جس چیز کو شریعت نے لازم کر دیا اسے کوئی غیر لازم کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اور جس کو شریعت نے لازم کیا نہیں ہے اس کو کوئی لازم کر نہیں سکتا. تو بہت خوبصورت بات. اب اس پر کوئی کلام کر لے کہ آپ نے وہ بات کی ہے جو لازم نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کی اس پروگرام میں ہم غلط فہمی. غلط میری تو نزدیک تو 2 چیزیں ہیں عبدالحبیب بھائی، غلطی ہے تو مان لو، غلط فہمی ہے تو دور کر لو. جناب ایک اور سوال ہے، اور وہ بھی سوال بڑا ڈائریکٹ سا ہے، لیکن چلیں غلط فہمیاں اب دور تو کرنے سارے بیٹھے سوال ہیں. آپ نے انڈائریکٹ کیے نا حضور. یہ بتائیے کہ کیا پیر کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے؟ جی ہاں، میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کے جو 4 شرائط بیان فرمائے ان میں ایک شرط عالم ہونا بھی لکھا ہے. عالم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اس کو تمام عقائد معلوم ہو اور اس پر یہ پرماننٹ ہو، بھول نہ جائے، معلوم ہو،
اور وہ اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کا مسئلہ بغیر کسی مدد کے کتاب سے نکال سکے، ضرورت کے مسائل معلوم بھی ہوں اور نکال بھی سکے، اس طرح کی ڈیفینیشن ہے اس میں. کہیں یہ نہیں کہ وہ حافظ قرآن ہو یا کوئی زینت القراء ہو، بہت بہترین قاری ہو. اچھا حضور ایک بات یہ بتائیں، اتنی مساجد کیوں بنا رہے ہیں؟ ویسے ہی لوگ نماز پڑھ نہیں رہے، جو مساجد ہیں ان میں نمازی نہیں ہیں. اور آپ دعوت اسلامی والے دیکھیں، گلی گلی محلہ محلہ آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ اتنی مسجدیں بنانی ہیں فلاں کے اہل بیت کے نام پر، تو صحابہ کے نام پر. تو اتنی مسجدیں کیوں بنا رہے ہیں؟ ان پیسوں سے کچھ اور کر لیں. پھر تو آپ کہیں گے یہ حج پر اربوں خربوں روپے کیوں خرچ کرتے ہیں، کچھ اور کر لیا کریں. فلاں کام کیوں کرتے ہیں، اس پر اور کر لیا کریں. آپ میں کہوں گا اتنا مہنگا موبائل کیوں لیتے ہیں، سستا لے لیں اور باقی رقم کسی اور کام میں صرف کریں، کسی غریب کو دے دیں. اس طرح آپ نے اتنے بڑے اپنے پلازے، اپنی عمارتیں اور لاکھوں لاکھ روپے کا ڈیکوریشن اپنے گھروں میں کیوں ڈالا ہے؟ یار یہ اس کو بیچیں، ہٹائیں یار، یہ غریبوں میں تقسیم کریں، ان کی دعائیں لیں. تو اس طرح تو مطلب یہ کہ بات بنے گی نہیں. مسجد بنانا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا. اور حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو مطلب ہے نا کہ مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. الحمدللہ. تو یوں اگر آپ مسجد ہیں وہ کم تو کتنی ہونی چاہیے، پھر آپ سے کیا ہم کو فگر لے کہ بھئی اتنی ہو اور اتنی نہ ہو. جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں، بعض اوقات پورے شہر میں مسجد نہیں ہوتی. تو اس لیے مسجدوں کو تو یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کا گھر ہے، اور یہ شعائر اسلام ہے، اسلام کی نشانیاں ہیں. ان کو تو آپ یہ بولیں کہ جلدی جلدی اور بھی مسجدیں بناؤ، اور ہم تو نمازی بھی تو بنا رہے نا، خالی مسجدیں نہیں بنا رہے. تو مسجدیں بھرتی چلی جائیں گی اور بنتی چلی جائیں گی، انشاءاللہ بناتے رہیں گے. ہاں مسجد ایسی جگہ بنانا منع ہے کہ جو جگہ ویران ہو، جیسے جنگل بیابان، یا کوئی نماز نہیں پڑھے گا، نہیں ایسے ویرانے میں اگر مسجد بنائی تو وہ اسلامی شریعت کے مطابق وہ مسجد ہے بھی نہیں. تو مسجد آبادیوں میں بناتے ہیں جہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. تو اس عبد میں الربیع تو بھائی، کار ثواب ہے. یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ کلینک کم کھولیں، فلاں چیز کم کھولیں، مریض یہ آتے ہیں چیزیں نا کم حضرت. کھولیں. نہیں، کئی کلینک خالی پڑے ہوئے ہیں، کئی کلینک خالی پڑے ہوئے ہیں، پوری ڈاکٹر پوری بیٹھے ہوئے ہیں. مارکیٹیں ٹھپ ہو جاتی ہیں. مارکیٹ آئے دن مال بن رہے ہیں، پلازا بن رہے ہیں. آج تک تو میں نے نہیں سنا کہ جناب یہ نال ہے. بلڈنگیں بن کے بک نہیں رہی ہیں، چلو کبھی وہ نہیں. تو اپنا مال ہے نا، لوگوں کا چندہ ہوتا ہے نا مسجد میں. کس کا؟ لوگوں کا چندہ ہوتا ہے. تو لوگوں کے چندے سے جو مسجد بن رہی ہے وہ لوگوں کے لیے بن رہی ہے، یا بنانے والا خود اپنی فیملی کو لے کر نمازیں پڑھ رہا ہے؟ یہ تو سب کے لیے بن سب کے لیے بل بن رہی جبری ہے تو نا. نہیں لیا یار ہاں. چندہ، جو خوشی سے دے ہی رہے ہیں نا، اور مطلب ثواب کے یہ لیے کہ دے رہے ہیں. مجھے تو پتہ نہیں کیا بنتا غلط مسجد فہمی. اوور فلو ہو جائے پھر کوئی مسجد بنائے تو سمجھ آتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے محلے میں پہلے ایک مسجد تھی، 2 صفحے، اس میں نمازی نہیں ہوتے، تھوڑے ایک 2-4 گلیاں چھوڑ کے دوسری بنا دی. دعوت اسلامی صرف مسجد بناتی ہے یا مسجد آباد کرنے کے کام بھی کرتی ہے؟ یہ بات بتائیں نا. آپ بتائیں نا. مسجد آباد کرنے کے بھی کام کرتے ہیں. یعنی ہمارے 2 نعرے ہیں، مسجد بناؤ تحریک بھی جاری رہے گی اور مسجد بھرو تحریک بھی جاری رہے گی. اور پھر کیا یہ مساجدیں اللہ کرے کہ نمازوں میں بھریں، لیکن کیا یہ پوری سال میں کبھی مسجدیں بھرتی نہیں ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. جمعہ میں کئی مسجدیں بھر جاتی ہیں، عید میں کئی مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، باہر شامی اور ٹینٹ لگانے پڑتے ہیں. تراویح میں تراویح میں مسجدیں بھر جاتی ہیں. تو ایسا تو نہیں. یعنی کہ مطلب عجیب سی یہ تو مطلب الٹی لوجک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجدیں نہیں بناؤ، بلکہ آپ ہمارا ساتھ دیں کہ آئیے مسجدیں بنائیں اور نمازی بھی بڑھائیں تاکہ مسجدیں آباد ہوں. کسی ایک علاقے کی مسجد میں، میرے تو کئی بیانات ہوئے ہیں کئی جگہ پر، میں نے پوچھا کہ کیا اس علاقے میں رہنے والے اگر تمام مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں تو آپ کو یہ مسجد کافی پڑے گی؟ کہا نہیں، ہمیں اور مسجد بنانی پڑیں گی. تو اب نمازی بڑھانے کے بجائے، نیکی کی دعوت دینے کے بجائے، لوگوں کو گناہوں سے نکال کر مسجد میں لانے کے بجائے، اگر کوئی یہ فلسفہ یا لاجک کسی پر ڈالے کہ مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے، آپ مجھے بتائیے. اچھا اعداد و شمار آپ کے سامنے ہوں گے، آپ پاکستان میں بھی ٹریول کرتے ہیں، باہر بھی، آپ کو لگتا نہیں بن گئی جتنی مسجدیں بننی تھی؟ کہاں بنی ہیں؟ اچھا. میں ساؤتھ افریقہ گیا، مساجد نہیں تھی، بہت کم مساجد تھی. اور یو کے گیا، بہت کم مساجد تھی. ایون کہ کئی اور دنیا کے ملکوں میں ہم گئے، جیسے کہ حضرت نے خود فرمایا کہ کئی کلومیٹر جائیں تو مسجد ہوتی نہیں ہے. بلکہ میں نے تو باقاعدہ ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ کسی ویسٹرن کنٹری سے ایک شخص پاکستان آئے اور آ کر بیٹھے فیملی کے ساتھ بات کر رہے تھے. جیسے ہی اذان کی آواز آئی وہ اٹھ کر مسجد میں جانے لگے. تو جو میزبان تھا جو یہیں کا تھا، اس نے کہا ابھی تو اذان ہوئی ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ تو کہا تمہیں کیا پتہ اذان کی اہمیت کیا ہے؟ ہم تو برسوں گزر کے اذان کی آواز کانوں میں نہیں آتی. یہ تو اللہ نے ویسا کرم کیا ہے کہ یہاں ہم بیٹھے، ہم کو اذان کی آواز آئی ہے
اتر کے مسجد میں آپ کی جانے تھا. بات تو میری بات کی تائید میں ہو گئی نا کہ بیرون ملک میں بنائے نا مسجد بھائی، وہاں دور دور نہیں ہے، تو پاکستان میں بھی بنا رہے یہاں ہیں. بھی نہیں ہے. یہاں تو بہت ہو گئی نا. نہیں ہے. ہم اچھا. کئی کلومیٹر تک جاتے ہیں مسجد نہیں ہوتی، کئی علاقوں میں جاتے ہیں مسجد نہیں ہوتی. کئی بڑے بڑے سینٹر، الحمدللہ دعوت اسلامی نے تو کئی بلڈنگ بنانے والوں کو نماز کی جگہ بنانے کی سوچ دی ہے. کئی جگہوں پر مسجد دعوت اسلامی کے ذریعے بن رہی ہیں. پاکستان میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان رہتے پاکستان ہو ہیں. یا پاکستان کے باہر ہوں، دنیا میں کئی ایسے آپ کو علاقے ملیں گے جہاں پر مسجد کی کمی ہے. اچھا آپ یہ بتائیے، دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں میں ڈاکٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈ بیان کیا جاتا ہے کہ جب مثال کے طور پہ 400-500 جہاں لوگ ہوں اس میں ایک ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے. رائٹ؟ کیا کوئی ایسا اسٹینڈرڈ ہمارے پاس آیا، کسی نے دیا کہ اتنے لوگوں تو ایک مسجد ضروری ہے، 2 مسجد ضروری نہیں ہے؟ بھئی ایک علاقے کے اندر اگر 4 مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں تو آپ یہ دیکھیں پاپولیشن کتنی ہے. اگر یہ پاپولیشن مسجد میں آ جائے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ 4 مسجدیں بھی زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ نمازی کم ہیں اس پر بات کی جائے، نہ کہ یہ بات کی جائے کہ مسجد زیادہ ہیں. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو آپ ہمارا ساتھ دیں دعوت اسلامی کا، اور مل کر نیکی کی دعوت عام کریں. بے نمازیوں کو نمازی بنائیں گے تو مسجدیں کم ہی پڑیں گی. آپ لکھ لیجئے. چلیں جناب، امید ہے کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی ہو سکتا ہے کہیں سے اعلان آتا دیں گے اب تو ہم بھی مسجد بنائیں. ہاں، بنانا چاہیں تو رابطہ کر سکتے دعوت اسلامی کی مرکزی میت شورا نے یہ اعلان کیا ہوا ہے، اور لائیو اعلان ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، جس بھی ایریا میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، جائے نماز نہیں ہے، مصلی نہیں ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو وہاں پر مسجد اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا کر دے گی. واہ. اب میں حضور کی طرف پھر چلوں گا کہ حضور نوجوانوں کے لیے آج کل بڑی بات ہو رہی ہے، اور واقعی پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں بڑی تعداد میں یوتھ ہے، اور پھر دنیا بھر میں نوجوان. تو کیا آپ کی دعوت اسلامی میں، آپ کے اس پورے انوائرمنٹ میں نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے بھی کوئی پلان ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس بھی یوتھ ہی کی کثرت ہے. ماشاءاللہ. نہیں، میں تو یہ عرض کروں گا، جب دعوت اسلامی لے کر چلے تھے تو آپ کا شمار یوتھ میں ہی ہو رہا تھا. میں بالکل یوتھ تھا. آج سے 42 سال پہلے تقریباً میں یوتھ ہی کہا جائے گا. میری عمر 30-31 سال کی ہوگی جب آپ دعوت اسلامی کا کام لے کر جاتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے آپ کی یہ مصروفیت تھی. میں تو شروع سے ہی سب ایک طرح سے مذہبی ماحول میں ہی پلا بڑا ہوں الحمدللہ. تو میرے پاس بھی ارد گرد نوجوان ہی تھے، اور ماشاءاللہ اب بھی اس وقت تقریباً نوجوان ہیں. بزرگ کم ہیں، یا وہ بزرگ ملیں گے جو پہلے جوان تھے اب ہو گئے، جیسے میں بوڑھا ہو گیا، جوانی سے چلا تھا. تو اس میں یوتھ کے لیے تو پروگرام ہے. یہ سارا کام یوتھ ہی کر رہے ہیں 99%. دیکھیں عبدالحبیب بھائی، آپ نے جو ابھی بات کی نا، تو میرا خیال ہے شاید اگر حاضرین اور آپ اگر وہ پروگرام دیکھ لیں، 2 سپٹمبر یوم دعوت اسلامی پر ایک پروگرام ریکارڈ ہوا تھا. امیل سنت کے ساتھ آپ کے پرانے اسلامی بھائی بھی موجود تھے. اس میں آپ کو یاد توفیق انجینئر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، توفیق انجینئر یہ ہمارے بہت پرانے اسلامی بھائی. امیل سنت جب دعوت اسلامی نہیں بنی تھی تب امیل سنت اپنا کام کرتے تھے، تو اس وقت بھی یہ آپ کے پاس ہوتے تھے. تو میں نے جب ان کی بات سنی تو امیر سنت کے گرد توفیق بھائی سمیت جو 4-5 قریب کے جو نوجوان تھے، یہ شاید سبھی انجینئر تھے. 3 سے 4 تو وہ تھے جن کے نام کے ساتھ انجینئر لگتا ہی تھا. ٹھیک ہے، میں نے وہ ان سے تو اب میں اس وقت یہ سوچتا تھا کہ انجینئر تھے، امیل سنت ایک دین و مذہب کی بات کرنے والے. تو میں نے ان کو ہی پوچھا تھا کہ آپ کیسے ان کے قریب بیٹھ جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا توفیق بھائی نے اس وقت پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے ایک کی ماں نے میری ماں کو کہا تھا کہ میرا بیٹا یہ الیاس قادری کے پاس چلا گیا، اس کو بچا دو. سے کہا کیا بچا، میرا بیٹا بھی وہیں جا رہا، تو جانے دے، تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو اس وقت بھی جب دعوت اسلامی نہیں تھی تو یہ قریب نوجوان، اور وہ بھی انجینئرنگ کرنے والے اور کوالیفیکیشن یعنی کہ ورلڈلی کوالیفیکیشن سے ریلیٹڈ کوالیفائڈ لوگ تھے. تو اور آج بھی مدرسۃ المدینہ جو دنیا بھر میں چلتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں، اعتکاف جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح اسلامی بہنوں کے اجتماعات، اسلامی بہنوں کے جو مدرسۃ المدینہ بالغہ جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں. اس طرح اور دعوت اسلامی کی جو مدنی قافلوں کی جو 5-7 لاکھ اسلامی بھائی جو مدنی قافلوں میں سالانہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اسلامی بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، سفر کر رہے ہوتے ہیں. ان سب کی اگر آپ تعداد لیں تو اس پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مور دین 92% آپ کو اس میں نوجوان ملیں گے.
تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دعوت اسلام کے تو نوجوان نہیں ہے. اسکولز کالجز میں بھی کام کرتی دعوت اسلامی؟ بالکل کرتی ہے. شعبہ تعلیم کا بہت بڑا ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اندر اجتماعات ہو رہے ہیں. اسکولوں میں جا کر جو ٹین ایجر ہیں ان میں دعوت اسلامی کام کر سارے رہی ہے. یوتھ میں ہو گئے. سب یوتھ ہی یوتھ ہے. دعوت اسلامی کے لیے تو مشہور یہی ہے کہ نوجوانوں کی تحریک ہے. یعنی آپ سوشل میڈیا کو بھی دیکھیں نا, سوشل میڈیا پر جو ٹوٹل جو دعوت اسلامی کی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں, جو اس پر آپ مور دین 5 کروڑ سے زیادہ کو آپ سبسکرائب دیکھتے ہیں. اللہ تو یہ جو سبسکرائب ہوئے ہیں, جو فالوورس ہیں, جو فین فالوئنگ ہے, تو یہ نوجوان نہیں ہے تو پھر ہیں کون؟ یہ تو مجھے آپ بتا دیں. یہ واقعی غلط فہمیاں ہیں. بڑی زبردست. دیکھیں ناظرین, یہ بڑی لاجیکلی بات سامنے آ گئی. باقی فیکٹس اینڈ فگرز تو چلیں آپ کہیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے لاکھوں لوگ قافلے میں جاتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ہزاروں لاکھوں لوگ اجتماع میں آتے ہیں, وہ چلے کچھ نہ کچھ چینل پہ نظر آتے ہیں, مگر سوشل میڈیا کو تو آپ خود بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں نا جی. ابھی جائیے دعوت اسلامی کے فیس بک کے پیج پر, ذرا آپ یوٹیوب کے پیجز پر دعوت اسلامی کے جتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں آل ٹوگیدر ملائیں تو بتایا جاتا ہے 55 ملین 5.5 کروڑ فالوورز اور سبسکرائبرز ہیں. تو اٹ مینز یہ تو فگرز آپ اپنی فنگر ٹپس پہ چیک کر سکتے ہیں. اور بڑی لاجیکلی بات, اس پہ بوڑھے لوگ تو نہیں ہوتے نارملی, اس میں تو ینگسٹر ہی ہوتے ہیں. حضرت اب ایک واقعہ سوشل میڈیا پہ مجھے کسی نے بھیجا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں اپنے دوست کے سامنے بے عزت ہو گیا. میں اپنے دوست کے ساتھ آپ کے نگران صاحب کی ایک محفل میں گیا, اور وہ نگران صاحب بڑی قناعت اور صبر اور شکر پر انہوں نے بیان کیا, اور جس حال میں بھی رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو. بیان ختم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہ نگران صاحب تو اے سی والی گاڑی میں آئے تھے, اے سی والی گاڑی میں واپس چلے گئے. تو جناب خود صبر و شکر کا اور قناعت کا درس دے کر گئے, خود اے سی والی گاڑی میں گئے. میرے دوست نے میرا مذاق اڑایا, کدھر لے کر آیا, مولوی کو دیکھ, مولوی کے تو اپنے خرچے بہت زیادہ ہیں, تو کون سی صبر و شکر اور قناعت کی بات ہو رہی ہے؟ اب وہ کہتا ہے میں تو بے عزت ہو گیا اپنے دوست کے سامنے. اگر ایک واقعہ ایسا ہوا بھی ہے تو اس میں آپ ناراض نہ ہو, بالفرض ہوا ہے تو. اور مجھے یہ بھی آپ بتا دیں کہ ایسی گاڑی میں بیٹھنے سے کیا اسلام نے منع کیا ہے؟ صبر کی پھر بات نہ کریں. مدینے جانا ہے نا انشاءاللہ. تو مسجد نبوی میں نماز کیسے پڑھو گے؟ سینٹرل اے سی لگا ہوا ہے نا, صحیح کیسے کرو گے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے, ہر مسجد آپ کو وہاں ایئر کنڈیشن تقریباً ملے گی. تو یار یہ کوئی بات تھوڑی ہے, اے سی کو گناہ تھوڑی ہے. اب جس مسجد میں اے سی لگا ہوا ہے تو اس میں صبر و قناعت کی بات کی جائے کہ نہیں کی جائے, کہ سب کو دھوپ میں نکال کر پھر صبر و قناعت کی بات کی جائے؟ تو یار تو اسی کو تو کہتے ہیں اعتراض برا اعتراض. تو قناعت کی تعریف کیا بنے گی؟ قناعت ہے کہ اللہ پاک نے جتنا دیا بس اس پر راضی رہے. اللہ پاک نے جتنا دیا اس پر راضی رہے. اب اللہ پاک نے اگر اسے اے سی اور سہولت والی زندگی اگر اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے تو اس پر شکر ادا کرے, اس پر راضی رہے نا. جی جی جی. تو یہ میرے کہیں ہے کہ قناعت والا بغیر اے سی کے سوئے گا؟ بغیر اے سی کے ہوائی جہاز میں مدینے جائے گا؟ دیکھیں وہ آپ دیکھیں عام مثال مکے مدینے کی دے رہے, وہاں تو ضرورت ہے. دنیا میں کہیں بھی جاؤ ہوائی جہاز اے سی ہوائی جہاز تو کار, ہر کار ایئر کنڈیشن نہیں وہ ہوتی, مبلک تو ہر ہوائی جہاز ایئر کنڈیشن ہوتا ہے. اے سی والی گاڑی میں آیا اور اے سی والی گاڑی میں گیا, اور وہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب دنیا میں اور دنیا بھر کے اتنے ممالک میں جہاں کہ ایک چھوٹی سی کیبن جو ہے اس میں بھی اے سی لگا ہوا ہے. عرب دنیا کی مثال, میں پاکستان کا واقعہ بیان کر مسلمانوں رہا کی ہوں. بات تو کریں گے نہیں. اس میں یہ سوچنا ہے کہ یار ماشاءاللہ دیکھو اللہ نے اتنا نوازا ہے, اے سی والی گاڑی ہے, اتنا اللہ نے اس کو مال دیا ہے, اتنی اللہ نے اس کو آسائش والی زندگی دی ہے, مگر یار قربان جاؤں دین کا کام کر رہے ہیں, واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. تو مولوی صبر و قناعت کو پھر بھی بھولا نہیں ہے, صبر و قناعت اور یہ کو بولا بے صبری بھی نہیں ہے. ایئر کنڈیشن مریض ایئر کنڈیشن کمروں میں تو ہوتے ہیں یار, کہتے بیچارے بے قرار. مولوی صاحب کے پیسے کیسے آ گئے؟ گاڑی چندے کے پیسوں سے گاڑیاں لیتے ہیں, کیا نہیں. کرتے تو ہیں؟ مولوی صاحب کے اپنے کام نہیں کرتے, وہ مولوی صاحب کے پیسوں سے کیا گاڑی نہیں آ سکتی؟ اچھا, اور اگر آ گئی تو کیا حرج ہے؟ اگر کسی نے اگر تحفے میں بھی دی ہے تو کیا آپ کو دنیا مطلب کہ پلاٹ کے پلاٹ تحفے میں دیتی ہے؟ ایک مذہبی آدمی عبدالحبیب بھائی, ایک مذہبی آدمی عاشق رسول اگر خوشحال ہے تو تکلیف کی چیز کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ چیز ہو رہی ہے یہ کیا چیز غلط ہے؟ اور کیا اس نے یہ کہا ہے کہ میں اے سی میں نہیں سوتا ہوں, میں اے سی والی گاڑی میں نہیں بیٹھتا ہوں, دیکھیں میں صبر کر رہا ہوں؟ اس نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا. اور کوئی گاڑی آتی ہے, ضروری نہیں کہ اسی کی اپنی بھی گاڑی ہو سکتا ہے کوئی ایسا اہل محبت ہو جو اس کو گاڑی میں لے کر چلا گیا ہو. تو میرے کو تو یہ حیرت ہو رہی ہے کہ یہ سوال ہم سے وہ شخص کر رہے ہیں جو دنیا کے ایسے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پر ایک عام آدمی بھی بغیر گاڑی کے نہیں رہتا. پھر ایسے واقعات کتنے, ہاں یہ بات ہے, ایسے لوگ کتنے, ٹھیک ہے. اچھا جن کی مطلب کہ سہولت دے کر تکلیف ہوئی ہے, تو جو بیچارے تکلیف میں ان کی تکلیف دور کرنے کی کتنی کوشش کی گئی ہے, اس سے ہمدردی کون کرے؟ اس سے ہمدردی کس نے کی؟ اور یہ بہت سارے ہیں,
خود جس مسجد میں کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کے امام صاحب کے پاس گھر پورا نہیں ہے, اس کے بیچارے کے پاس سائیکل تک نہیں ہے کئی امام کے پاس. تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے یا نہیں ہے مذہبی طبقے کا. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی عالیشان گاڑی میں سنت کے مطابق عاشق رسول واعظ و نصیحت بیان کرنے والا آ کر ہمیں دین, اسلام و مذہب کی بات پہنچا دیتا ہے اور کوئی حرام و ناجائز چیز نہیں کرتا, تو آپ کو اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یار اللہ نے تمہیں اتنا مال و اسباب دیا, اس کے بعد بھی تم دین کی طرف ہو, نہ کہ تم گناہوں کی طرف چلے یعنی گئے. آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ پازیٹیو سائڈ لینی چاہیے, پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے. ہم جب پڑھتے تھے نا حضور اسٹیٹکس, ہم کو ایک سر پڑھاتے تھے سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر کے اندر, اور ایک انہوں نے مثال دی تھی. مثال انہوں نے بڑی عجیب دی تھی کہ ایک شخص سڑک پہ جا رہا ہے, اس کے سامنے سے تیز رفتار گاڑی گزرتی ہے, خوبصورت گاڑی, وہ تھوڑا ہلتا ہے, گاڑی کو دیکھ کر کہتا ہے دھوپ میں چل رہا ہوں, میری جگہ دھوپ میں چلے تو پتہ چلے کہ دھوپ میں چلنا کس کو بولتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی گاڑی کسی اور آدمی کے آگے سے گزرتی ہے, وہ بھی گاڑی کو دیکھتا ہے, مسکراتا ہے, کہتا ہے ایک دن میں بھی گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں گا. دونوں میں تو پازیٹیو کون ہے؟ اچھا سوچے نا, گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یہ دیکھے گا کہ آدھا خالی ہے یہ دیکھے گا. پازیٹیو مینٹیلیٹی, پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جائیں. اور جیسے ہم بہت پیاری بات امیر سنت فرماتے ہیں کہ اب یہ تو چلو شکر ہی ایسی ویسی کی بات کر کے بول رہے ہیں, ورنہ یہاں تو اگر وہ کچھ مرغی بھی کھا لیتا تو بولتے دیکھو مولوی مرغی کھا رہا ہے. پہلے کہتے تھے اب مرغی سستی ہے, اچھا مرغی سستی ہے, اب مٹن مہنگا ہے. اب مٹن مہنگا ہے. تو اب کیا مطلب کہ جو داڑھی مولانا حلوہ کھاتا ہے. ہاں, حالانکہ ماشاء اللہ نے کتنی بات پیاری کی کہ اگر مولانا حلوہ کھاتا ہے تو جائز ہی کھاتا ہے نا. مجھے کسی دوست نے بتایا تھا کہ کسی نے کہا کہ مولانا حلوہ کھاتے ہیں, تو ہمارے علاقے میں مشہور دکان ہے ایک حلوے کی, اس حلوے کی دکان والے کے جو مالک ہے اس کے نام کے سب لفظ حلوائی لگتا ہے. تو اس نے بولا کہ چلو وہ فلاں حلوائی کی دکان پہ چلتے ہیں. اب وہاں آپ دیکھ کے مجھے بتائیں, یہاں دیکھتے ہیں کہ کتنے مطلب مولانا حلوہ کھا رہے ہیں اور کتنے غیر مولانا حلوہ کھا رہے ہیں. یہ تو واقعی غیر مولانا ہی زیادہ ہوتے ہیں حلوہ کھانے والے. ہم سب کچھ کھاوے, ہمارا کھاوے اندھا ہوئے, وہ محاورہ ہے نا لوگوں کا. لیکن مولانا بیچارہ خالی ہوا کھائے, حلوہ آپ کھاؤ. واقعی یہ بات تو سمجھنے والی ہے. بڑی زبردست مٹھائیوں کی دکانیں ہیں اور بڑی بیکریاں ارے چل میں رہی ہوتی ہیں, تو وہاں لائن میں دیکھیں مجھے اس پر آپ بولنے کا موقع دیں. آپ اتنی دیر سے بول ہی تو رہے ہیں. کہاں بول رہے ہیں حضور, ہم ابھی تو بولے کچھ نہیں ہے, یہ تو اتنا بول رہے ہوتے تبھی تو آپ ہمیں لے کر بیٹھے ہیں. جی فرمائیے. ٹھیک ہے, یہ مجھے بتائیے کہ گھر میں ایک ٹیوٹر رکھا جاتا ہے بچے کو اسکول پڑھانے کے لیے, اس کو جنرلی طور پر کتنی فیس دی جاتی ہے؟ آپ تو بہت فیس دیتے ہیں. اندازہ دیکھیں اگر 1-2 گھنٹے کے لیے آتا ہے تو 10,000 سے لے کے 30,000 تک لوگ دے رہے ہیں. اچھا, اسی گھر میں اسی بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک مولانا آتا ہے, اس کو کتنی فیس دی جاتی ہے؟ 2-3 ہزار مشکل سے ملتے ہوں گے. یہ فرق ہم اپنی نسل کے اندر کیوں اتار رہے ہیں کہ دین کا یہ مولانا سستا مل جاتا ہے نا, وہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں. ٹیچر بڑی مہنگی تعلیم حاصل کی ہے اس نے. ٹیچر کہتا ہے کہ میری تنخواہ بڑھائیے, تو سر پلیز نہیں بڑھا دیجیے ورنہ میں نہیں آؤں گا, تو 5-10 ہزار روپے تو اس کی بڑھا دی جاتی ہے. مولانا کہہ دے کہ ذرا وہ 2-2.5 ہزار میں پورا نہیں ہو رہا, آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہو گئی, اگر کچھ بڑھا دیں تو گھر میں جواب کیا آتا ہے, حضرت آپ کو کیا ضرورت ہے. اللہ تو والے مطلب مولانا کا بچہ بیمار ہو تو ہوا کھا کے صحیح ہو جائے گا, بھوک لگے گا تو مٹی کھا کے بھوک ختم ہو جائے گی. تو ایسا تو نہیں ہے نا. ہم نے جو ایز اے مسلم, میں پوری تمام مسلم کمیونٹی کو میں ایڈریس کر رہا ہوں, ایز اے مسلم جو ہم نے یہ تقسیم کی ہوئی ہے, اور ہم خود اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ دنیا کی اہمیت یہ ہے, دین کے تعلق سے ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمیں اس کو بدلنا نہیں چاہیے. سوچئے گا ذرا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا غلط فہمیاں سلسلہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں, لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. آپ کے ذہنوں میں اگر مزید سوالات ہیں, ہمارے پاس بھی کچھ سوالات ہیں, حضرت سے انشاءاللہ پھر کسی نشست میں بیٹھیں گے, انشاءاللہ ان سے سوالات ہوں گے, اور آپ بھی اس پروگرام کے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی.